کہاں جا رہی ہو تم؟ زمین جو آہستہ سے اتر کر سروں سے نیچے آئی تھی، چہرہ پورا سردی ہونے کے باوجود بھی درد کی وجہ سے پسینے سے بھر گیا تھا۔ میں اپنے فرید میں جا رہی ہوں، زمین سائڈ سے ہوتے ہوئے جانے لگی۔ زمین تم ٹھیک نہیں ہو، اپنی حالت دیکھو، اس حال میں تم سے چلا نہیں جا رہا، تم گھر جاؤ، بھی رنگ کر لو خود پر۔ زین غصے سے بولا۔ زمین نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہو گیا ہے، لیکچر تو جاؤں۔ زمین کا روکھا سا رویہ دیکھ کر زین کو غصہ یا پر چپ کرتے ہوئے اس کی سنے بغیر اس کو باہوں میں بھر کر اوپر کی طرف لے کر جانے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ زین خود اس گھر سے جانے کو کہا تھا۔ ناقب کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ زمین غصے سے نک پھیلے بولی۔ تم ٹھیک نہیں ہو زمین، بنا رکھو فروخت وہ اس کی گال کھپٹپا کر اسے بیڈ پر آرام سے بیٹھاتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ جب نفرت ہے مجھ سے، میرے باپ سے، تو اب کیوں آ رہا ہے تمہیں مجھ پر ترس؟ زمین اس کو کالر سے پکڑے بڑائی۔ ترس نہیں، محبت ہے۔ یہ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا پر اس کے ہاتھوں سے اپنی کالر نہیں چبائی۔ تمہاری وجہ سے میرا باپ مر گیا، جس نے تمہیں بچپن سے پالا، تم اس کی موت کی وجہ ہو۔ زین مجھے تمہاری محبت سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ زمین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بول کر اس کا کالر بدل کر بیٹھ گئے۔ مولانا کی بھی غلطی تھی، میری ماما کی موت میں وہ چاہتے تو ایک دفعہ میرے باپ سے معاف مانگ لیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا، میں اپنے باپ کے پاس اور ساتھ میری ماں بھی ہوتی۔ زین نے کو اس کی آنکھوں میں اپنے یہ نفرت دیکھ کر تکلیف تو پر وہ بھی اپنے دفعہ بولا۔ زین جذبوں میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زمین آنکھوں کو میچے ہی بولی۔ میں مولانا کی موت کی وجہ نہیں ہوں۔ روکے جاؤ اب، زبر زمین روکے سے لہجے میں بولی۔ زین کو اس کی بات سن کر غصہ آیا پر اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اس کی پٹ کو گھولتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ زمین بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی کہ آگے اس کی زندگی پتہ نہیں کون سا موڑ لے گی۔ ماں نور کو شایان کے روم میں چھوڑ گئی تھی۔ نصف حسینے ماں نور چپسی بس کمرے کو دیکھ رہی تھی جس کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ماں نور نے سب کچھ اگنور کر دیا اور اٹھی تھی اور اپنی جیولری اتارنے لگی۔ کان کی طرف ہاتھ بڑھائے تو درد سے کرا اٹھی پر جم کے اتارنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ درد سے کراتے ہوئے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھنچ لیا، آنکھوں میں پانی بھر آیا، رونے والی صورت لے کر باقی کی جیولری اور دوپٹہ اتارنے لے۔ اندر کمرے میں سارا داخل ہو چکا تھا جو اپنے ہی دھیان سے چیزیں اتار رہی تھی، اس کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ شایان اس کے اگنور کرنے پر مسکرایا جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا۔ ماں نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ اس کے قریب آتا ماں نور جلدی سے سب چیزیں چھوڑ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں ڈر گئی ہو؟ شایان اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ڈرتی اور وہ بھی تم سے کبھی بھی نہیں، مجھے چینج کرنا ہے اسی لیے جا رہی ہوں۔ ماں نور سکون اور تحمل سے بولی پر ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ شایان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آئیبرو اٹھائے۔ جاؤ تھوڑی مدد کر دو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کو اس کی گردن کے قریب لے جا کر آہستہ سے اس پر پھیرتے ہوئے بولا۔ ماں نور خود اس کی آنکھوں کے سحر میں کہیں خوشی تھے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم شایان کے ہاتھ اب اس کے چہرے پر حرکت کر رہے تھے۔ ماں نور ایک پتلے کی طرح کھڑی بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہے سا کے منہ سے کرا نکلی تھی کیونکہ شایان نے بہت سکون سے اسے پتہ نہیں چلنے دیا تھا اور اس کے کان سے جم کر اتار دیا، اور اسی طرح دوسرے سے بھی۔ ماں نور کو درد تو ہوا پر اتنا نہیں جتنا ویسے ہو رہا تھا۔ دیر کی بعد میں کہہ لینا وہ اسے کمر سے پکڑ کر اور بھی قریب کر گیا ہے۔ کیوں کون نے تمہیں دیر کی تکلیف بھی تمہاری دی ہوئی ہے؟ ماں نور تڑ کر بولی۔ منا تو رہا ہو کتنی دفعہ، اب بس بھی کر دو۔ شایان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ماں نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ اسے جھکا دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی شایان؟ میرے ساتھ اتنا برا کرنے کے بعد تم سوچ رہے ہو کہ تمہارے اتنے روڈ رویے کے باوجود میں تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہ لوں؟ تو ماں نور ابھی بول رہی تھی جب شایان نے اسے خود کی طرف کھینچ لیا۔ میں بہت برا ہوں، جانتا ہوں، پر کیا کروں، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ شایان ابھی بول رہا تھا کہ ماں نور بولی۔ محبت 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 بھاڑ میں جائے، محبت ظلم کرتے ہوئے کہاں ہوتی ہے؟ تمہاری محبت تب تو 2 ٹکے کر دیتے ہو تم مجھے۔ ماں نور منہ بنا کر دانا پیستے ہوئے چیخی تھی۔ شایان اس کو دیکھتے ہوئے ہنس دیا اور اس کی طرف دیکھتے ہنستا ہی گیا۔ بہت بڑے کمینے ہو تم شایان۔ ماں نور اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اٹھا کر کشن مارا تھا۔ تم کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ کیا یار تمہاری شکل دیکھنے والی تھی، ویسے محبت محبت کیسے کرنا؟ شایان آس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ پورے کا پورا بیڈ پر گرا ہوا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ماں نور کو اس کی بات سن کر غصہ آیا اور غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کا پاؤں اس کی میکسی میں پھنس گیا اور وہ شایان کے پاس جا کر گر تھی۔ ابھی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی شایان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جان لے لو میری، میں تو تیار ہوں تمہیں جان دینے کو، وہ اس کی گردن پر منہ رکھتے ہوئے بولا تھا، اور ماں نور کو کوئی بھی موقع دے بینا اس پر حاوی ہوا۔
پر اس دفعہ شایان نے اسے پیار سے سمٹ لیا تھا۔ ماں نور جانتی تھی اس دفعہ بھی اس کی نہیں چلے گی، اسی لیے اپنا آپ آس کے سپرد کر دیا۔ رات کی بڑھتی ہوئی تعریفی دونوں کی زندگی کو بدل تو رہی تھی، پر دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ صبح کا سورج دونوں کے لیے نیا طوفان لے کر آنے والا ہے۔ شاہ جی میری کال اٹھائے۔ شاہ جی پولیس والائی نے کہیں کالز کی تھی، پر عالم شاہ نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ تب اس نے روتے ہوئے اسے میسج کیا۔ عالم شاہ جو اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، بجتے موبائل کو مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا دوسری طرف کون ہے، پر پھر میسج سننے کے بعد دوبارہ اس کی کال آئی تو اس نے اٹھا لی۔ کیوں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اگنور شاہ جی آپ کو پتا ہے نہ کہ وہ کبھی بولتی۔ عالم شاہ اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ بچوں والی باتیں مت کرو، اور بات سنن میری کل دادا آئے گئے اور ہماری تعریف رکھنے کے لیے وہ بولا تو حسین خوش ہو گئی۔ تم انکار کر دو گی اور کوئی رخصتی نہیں ہوگی، اس طرح کہنا ہے تمہیں؟ عالم شاہ بولا تو حسین کے چہرے پر عجیب تاثر تھے۔ کیوں میں بالکل بھی انکار نہیں کرنے والی۔ سنا آپ نے؟ حسین بولی تو عالم شاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، کسی لیے عالم شاہ کو غصہ تو تھا، پر پھر بھی تحمل سے بولا نہیں، بالکل بھی نہیں، نگر نہیں ہوں میں۔ آپ کو پسند تو ٹھیک ہے، ایک دفعہ بھائی کی شادی ہو جائے میں نہیں رہوں گی۔ آپ کے ساتھ بہت برداشت کر لی میں نے اپنی توہین، تب بس نہیں چاہتے رخصتی ہماری تو خود جا کر اپنے دادا کو منع کر دے، اور رہی بھائی کی بات تو وہ ضرور ہوگی۔ اس دفعہ حسین بولی تو عالم شاہ کو اس کی بات سن کر غصے کے ساتھ ہے، اور پھر نہیں، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤگا تمہارے ساتھ۔ عالم کے لہجے میں واضح غصہ تھا۔ کتنا برا بتائیں مجھے شاہ جی، آپ بہت برے ہیں، بہت برے۔ حسین روتے ہوئے چیخ کر بولی اور پھر فون کو بند کر دے۔ عالم شاہ خود کی کیفیت بھی سمجھ پا رہا تھا۔ اسے چائے کا ایک طرف آنا آ رہی تھی کہ اس کی من کسی اور کے نکاح میں ہے، اور دوسری طرف حسین کی محبت دونوں طرف سے اسے اپنی جیت چاہے تھی۔ حسین کی محبت اور ساتھ، اور انابیہ کی طلاق کے ساتھ نکاح بھی، پر محبت اور انا میں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انا کے چکر میں وہ اپنی محبت ہار جائے گا۔ تم سے بدلہ تو میں ضرور لوں گا، تم نے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، اب میں تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑنے والے۔ عالم شاہ بینا حسین کے آنسو کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ سوچ رہا تھا۔ ماں نور صبح اٹھی تو اپنی دوسری طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شایان شہید چلا گیا تھا۔ بیزارہ سا چہرہ لیے اپنے بالوں کا رف جوڑا بنا کر اٹھی تھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد ایک پیارا سا کڑاہی والا سوٹ نکال کر پہن لیا اور سر پر دوپٹہ لیے باہر نکلی تھی۔ نیچے آئی تو سب بڑے دوسری طرف بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے۔ اس کے آنے پر مسٹر حسین کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جس کو دیکھ کر ایک دفعہ ماں نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ لڑکی سنو، تم یہاں آؤ، مسٹر حسین بولی تو ماں نور کو غصہ آیا۔ آپ کے ہاں بہو کو اس طریقے سے بلایا جاتا ہے؟ ماں نور آئیبرو اٹھا کر بولی بہو تو ہم خاندانی لاتے ہیں، تم بس شایان کی ضد تھی اور کچھ نہیں۔ مسٹر حسین کے بولنے پر ماں نور نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور ان کے ساتھ گئی جہاں سب بڑے تھے۔ جی بولیں، اب کون سی دفعہ لگنی ہے؟ آدھی بات بولی تھی، باقی کی آدھی نے ہی خود سے بڑبڑائی۔ تم اپنے گھر جا رہی وہ ہمیں نہیں پتا تھا، تم نے اس عورت کی بھانجی ہو؟ سلطان صاحب بولے تو ماں نور نے ان کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ تم اب ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ صرف شایان کی ضد تھی بابا، ورنہ میں کبھی بھی اس لڑکی کو لے کر نہ آتا، پر شایان اس کے بغیر یہاں آ نہیں رہا تھا۔ حسین شاہ بولے تو ماں نور نے اس دوغلے انسان کی طرف دیکھا جو پر اپنا رنگ بدلتا تھا۔ آپ کو لوگوں کی زندگی مذاق لگتی ہے، میں اس گھر سے کبھی بھی نہیں جانے والی، تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک شایان نہیں نہ جاتا۔ ماں نور ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے چیخنے کے انداز میں تم کیا تمہارے اچھے بھی جائے گی؟ یہاں سے مسٹر حسین غصے سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹنے کا سوچ رہی تھی۔ چھوڑے، مجھے شرم تو نہیں آتی، آپ لوگوں کو بیٹیوں والے ہوتے ہوئے اس طرح کے گھٹیا کام کرتے ہیں، اور آپ جیسے بڑے ہونے سے بہتر کے بڑے ہو ہی نہ، اور یہ دوغلا انسان گھٹیا ترین انسان ہے۔ ماں نور ان سب پر چیخ رہی تھی، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ماں نور پیچھے سے شایان آیا تھا جس نے پوری بات نہیں سنی، صرف ماں نور کا چیخنا سنا تھا۔ غصے سے بولا آؤ تم بھی اپنی لڑکی کے کرتوت دیکھ لو، کیسے سب بڑوں سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ یہ مسٹر حسین اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی کتنی دوغلی عورت ہے آپ بھی؟ ماں نور چیخی تھی، زبان سنبھال کر بات کرو۔ ماں نور شایان دبے لہجے میں ورایا کیوں اپنی فیملی کو کچھ کیوں نہیں بولتے؟ تم انتہائی گھٹیا لوگ ہے، سب کے سب بڑے کیا اور چھوٹے۔ ماں نور ابھی بول رہی تھی کہ شایان کا ہاتھ ماں نور پر اٹھتا۔ ماں نور نے خوف سے آنکھوں کو بند کیا، پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ ماں نور نے دکھ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، تم مجھے مارنے لگے تھے؟
ماں نور حیرت زدہ سے بولی، سب سے معافی مانگو ابھی کے ابھی۔ شایان دبے لہجے میں ذرائع مسز حسین اور حسین شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فاتح کی نہیں مانگی تو ابھی کے ابھی جا سکتی ہو تم، میری محبت میرے ماں باپ پر قربان۔ شایان بولا تو ماں نور مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ مسٹر شایان، مجھے میری اوقات بتانے کا اب تم سنو، یہی سب تمہارے آنے سے پہلے تمہارے ماں باپ کر رہے تھے، تم نے آخری مہر لگا دی۔ ماں نور نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی اور اپنے قدم باہر کی طرف کر لیے۔ شایان چپ چاپ بس اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ماں نور کو شایان سے یہ امید نہیں تھی۔ ڈرائیور چھوڑ آئے گا تمہیں، ماں نور کے پیچھے آتے ہوئے شایان بولا۔ ماں نور انسنی کرتے ہوئے باہر نکلی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نہ ڈرائیور چھوڑ کر آئے گا، راستے میں کچھ غلط ہوا تو پھر ہم پر ہی الزام لگے گا۔ شایان اس کو کلائی سے تھام کر گاڑی میں دھکیلتے ہوئے بولا۔ ماں نور نے اس سب کے بعد ایک بھی لفظ اس سے نہیں کہا، بس چپ چاپ چہرہ ہاتھ میں دے کر رونے لگی تھی۔ شایان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شایان بیٹا، مسز حسین بولی، پر شایان ان کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف چلا گیا۔